بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہلال بن یساف رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک بندے نے چھینک ماری اور السلام علیکم کہا۔ سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، وعلیکم السلام وعلی امک، تجھ پر بھی اور تیری ماں پر بھی سلام ہو۔ اس بندے کو یہ بات بری لگی تو سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، صرف وہی کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو جواب دیا تھا کہ ایک بندے نے جب چھینک مار کر السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہی جواب دیا، وعلیک وعلی امک السلام، کہ تجھ پر اور تیری ماں پر سلام ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور جو چھینک مارنے والا ہے وہ دوبارہ آگے سے یغفر اللہ لی ولکم یہ دعا دے۔ حضرت ہلال بن یساف رحمہ اللہ نے سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی۔ انسان چھینک مارتا ہے، جیسا کہ کل تفصیلاً ذکر ہوا، تو جواب میں الحمدللہ چھینکنے والا بطور شکر کے کہے گا۔ جسم میں چستی آتی ہے، چھینک کی وجہ سے پوزا جسم جو سستی ہوتی ہے وقتی طور پر دور ہوتی ہے، تو بطور شکر کے انسان الحمدللہ کہے۔ لیکن اس بندے نے السلام علیکم کہا تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھ والدہ کا ذکر کیا تو وہ اس کی تربیت کی کمی کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے اس میں والد کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں والد نہ ہو، والدہ نے تربیت کی ہو تو ان میں اخلاقی کمی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ والدہ کا تعلق تو گھر کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بازار میں لین دین کیسے کرنا، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا، یہ سکھاتا تو والد ہے۔ مسجد میں کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، تو اگر والد نہیں تھا یا والد نے تربیت نہیں کی تو اسی وجہ سے یہ چھینک کا جو جواب دینا چاہیے تھا، جو پڑھنا چاہیے تھا، اس میں یہ کمی آ گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ماں کا ذکر کیا۔ جس طرح ہمارے ہاں اگر کوئی غلطی کرے تو پھر سیدھا ماں باپ کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ہی کی نسل ہے یا اس کے ماں نے ایسی ہی تربیت کی ہوگی، تو جب غلط بات ہوتی ہے تو سیدھا ماں باپ کی طرف انسان جاتا ہے کہ ان کی طرف۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ دین کا اصول ہے کہ جو دعائیں جہاں پڑھنی ہیں ان کو وہی پڑھا جائے گا اور اتنا ہی پڑھا جائے گا۔ مسجد میں آنے جانے کی جو دعائیں ہیں احادیث میں وہی پڑھی جائیں گی، اپنی جانب سے دعا بنا کر نہیں پڑھیں گے۔ کھانے کے شروع میں آخر میں جو دعائیں احادیث میں ہیں وہی پڑھی جائیں گی، اپنی جانب سے دعا نہیں بنائی جائے گی۔ کوئی بھی سونے کی ہے، اٹھنے کی ہے، کسی بھی عمل کی جو دعا قرآن و حدیث میں موجود ہے تو وہی پڑھی جائے گی۔ اپنے سے دعا یا اس میں زیادتی کرنا یا کمی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، جتنی دعا ہے اتنی پڑھی جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندے نے چھینک ماری تو الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہا، الحمدللہ بھی کہا، ساتھ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نہیں سکھلایا، ہمیں صرف الحمدللہ کہنا سکھلایا ہے، والسلام علی رسول اللہ غلط جملہ نہیں ہے لیکن اس موقع پر کہنا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، جو دعائیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں تو ان کو بھی بعینی ہی اسی طرح پڑھنا ہے، وہاں بھی الفاظ کو نہ بدلا جائے۔ سنن ابی داؤد میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تو وہ رسول کی جگہ نبی اس نے پڑھا یا نبی کی جگہ رسول پڑھا، دونوں کا معنی مطلب ایک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسول کی جگہ نبی پڑھنے سے منع فرمایا کہ جو لفظ حدیث میں موجود ہے، نبی ہے تو نبی پڑھو، رسول ہے تو رسول پڑھو، معنی ایک بنتا ہے لیکن الفاظ کو تبدیل مت کرو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम को जो अल्लाह ने जामे कलिमात दुआएं अता की वो अल्लाह की जानिब से वही थी, और जो उन कलिमात पर असर है वो हमारी ज़बान से निकले हुए कलिमात का वो असर नहीं होगा। तो इस वजह से अहादीस में जो दुआएं हैं, जो कुरान मजीद में दुआएं हैं, तो जब इंसान अरबी में पढ़ेगा तो चाहे कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करे, माना वही बने तो वो भी गलत होगा। जो अहादीस में दुआएं हैं बेआईनी ही वही पढ़ी जाए। हाँ, अपनी ज़बान में दुआ मांगता है तो फिर जैसे मर्जी मांगे इंसान, लेकिन जब अरबी में दुआ पढ़ेंगे या मांगेंगे तो दुआ में कमी ज्यादती भी ना की जाए और अल्फाज की जगह कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना किया जाए। तो यहाँ भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या नकल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह की जगह उसने सलाम किया तो सहाबी रसूल ने मना फरमाया कि ऐसा नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसको जवाब देना फिर लाजिम नहीं है। जवाब उसे देंगे जो ठीक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।